الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق بارگاہ رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مرکز عقیدت ختمی مذہبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جتنے ہیں شہزادی اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے ہمارے درمیان معبود فرمایا، اور اس زمین پر نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اگر کوئی بہتر جماعت ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی صحبت فیض درجت میں رہ کر سرکار کی تعلیم حاصل کر کے اپنے سیرت و کردار اپنی حیات سے ایک ایسی روشن سیرت، اپنا ایک اونچا کردار امت کے لیے نمونہ کے طور پہ چھوڑا کہ جس کی کرنیں قیامت تک جگمگاتی رہے گی، اور اہل ایمان ان کے سیرت و کردار سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے براہ راست وہ مقدس صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، صاحب قرآن کو دیکھا، نزول قرآن کو دیکھا، نزول قرآن کا زمانہ پایا، اور جنہوں نے تعلیم اور قرآن و حدیث خود صاحب قرآن اور صاحب حدیث سے حاصل فرمائی، اس لیے انہوں نے اپنی سیرت اپنے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، سیرت کو اس طریقے سے گامزن رکھا، اداؤں میں شامل رکھا کہ جن کی زندگی اور جن کی سیرت پڑھنے دیکھنے مطالعے کے بعد
یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اس قدر فیض اور برکتیں ملی کہ انہوں نے اپنے نقوش قیامت تک آنے والی قوم امت کے لیے مشعل راہ بنا کر چھوڑ ڈالی۔ انہی صحابہ کے واقعات پڑھیں گے، صحابہ کے کردار، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو جس میں درس بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ادا کرنے میں محنت مشقت کی، مگر اس وقت تک چین نہ آیا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت کو ادا نہ کر لیا۔ حضور کی صحبت ذات نے ان کو ایسا منور و روشن کیا کہ آج ان صحابہ میں حضرات خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ، ان کے واقعات، ان کی حکایتوں میں ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے قوم کو کہ جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر، سنتوں اور قرآن کے آئین و دستور پہ عمل پیرا رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ مسلمانوں کی امداد فرمائی، مدد فرمائی، جس کی جیتی جاگتی تصویر بدر کے واقعات، احد اور خندق اور جنگ احزاب و خیبر کے واقعات ہے، جس میں مسلمان بظاہر کم ہیں مگر ان کے سینے، ان کے دل رسول پاک کی محبت کے غماز ہیں، اور ان کی سیرت و کردار میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اس طرح جاگزی ہے کہ ان صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد کہ جہاں سے جس آبادی سے وہ گزر گئے، اس ساری فضا کو انہوں نے رسول اللہ کی محبت کی فضا میں تبدیل فرما ڈالا۔ انہی میں ان صحابہ کے واقعات پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار میں، بڑے صحابہ میں جن کا نام ہے، اور ان کی زندگی کے واقعات میں ایک بہت بڑی نصیحت اور ہدایت بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور احد میں جانے سے پہلے حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت جابر سے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا کل میں احد کے میدان میں جاؤں گا حضور کے ساتھ، وہ جنگ ہونی ہے اور جنگ میں سب سے پہلے شہید میں ہوں۔ آگے کی خبر دے رہے ہیں، کل کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 بہنیں ہیں جو بہت چھوٹی عمر ہے، اور ان میں بڑے یعنی حضرت جابر بھی بچے ہی ہیں، 14 15 17 سال کے، اور ان سے چھوٹی ان کی بہنیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد حضرت عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ بیٹا کل میں احد میں جاؤں گا حضور کے ساتھ، جنگ ہوگی، اور دیکھیے حضور کے صحابی کل کی خبر دے رہے ہیں، اور جنگ میں سب سے پہلے شہادت جس کو ملے گی جابر وہ تیرا باپ عبداللہ انصاری ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، حضور کا جس بندے نے قرب حاصل کر لیا وہ بھی کل کی خبر دے رہا ہے۔ جب حضور کا غلام کل کی خبر دے رہا ہے تو پھر یقین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے اور قیامت تک کی خبر سے امت کو آگاہ کر دیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یا رسول اللہ ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ میں گئے، اور جنگ احد کا واقعہ خاکہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں جنگ ہوئی اور
حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا حال ہے، مسلمانوں کی غربت کا حال تھا۔ ایک کفن کپڑے کا ٹکڑا ہے جو حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ انصاری کو اس کپڑے میں کفن دیا گیا، مگر آپ دیکھیے وہ غربت کا تنگ دستی کا زمانہ۔ حضرت جابر خود کہتے ہیں کہ میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس چادر میں کفنایا گیا تھا وہ چادر اتنی ٹوکی، مختصر اور کم تھی کہ اگر میں اپنے والد کا اس چادر سے کفن بناتا ہوں، سر ڈھکا جاتا، پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے، سر کھل جاتا۔ اس قدر تنگ دستی کا دور ہے، مگر اللہ ان کی ظاہری تنگ دستی یہ ہے، باطن ان کا رسول اللہ کی محبت سے اتنا آباد و سرشار تھا، ان کا باطن حضور کی محبت سے، آئین اسلام، دستور اسلام، سنن مصطفی اور احکام الہی سے ان کا باطن اس قدر مالدار اور اس قدر جو ہے اللہ کی نعمتوں میں ڈھکا تھا کہ جس کی غمازی خود حضرت جابر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مال عطا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے مال و اسباب سے نوازا، کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے ہیں کہ میرے والد کو جب احد کے میدان میں شہادت کے بعد کفنایا گیا تھا، وہ چھوٹی سی چادر جس میں سر ڈھانکتے تو پاؤں کھلتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و اسباب عطا فرمایا، اب بہتر کپڑا کفن کا لے کر اپنے والد کو مکمل کفن دو۔ کئی سال کے بعد حضرت جابر نے اپنے والد کی قبر کو دوبارہ نیا کفن دینے کے لیے کھودا تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی زندگی، حضرت جابر جب قبر سے تختی ہٹاتے ہیں سالوں کے بعد ان کے والد حضرت عبداللہ انصاری قبر میں بالکل تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، ایسا ہی چہرہ چمکیلا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی انہیں احد کے میدان اور جنگ کے بعد، شہادت کے بعد ابھی انہیں قبر کے حوالے کیا گیا ہو۔ کئی سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بہتر حال حضرت جابر کے کر دیے، اسباب و مال سے اللہ تعالیٰ نے جناب جابر کو نوازا، اس وقت قبر کھودنے کے بعد ان کو دوبارہ جب کفن دیا گیا، اتنے وقت گزر جانے کے بعد حضرت عبداللہ انصاری سلامت ہے، ان کا چہرہ تر و تازہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی شہادت کے بعد انہیں قبر کے حوالے انہیں آگوش گور کیا گیا ہے۔ اس بات کی غمازی کر رہا ہے یہ واقعہ، حضور کی محبت میں جانے والا وہ قبر میں زندہ و سلامت ہے، حضور کی عشق میں جانے والا قبر میں زندہ و جاوید ہے۔ اسی لیے محبت والے نے عقیدہ محبت پیش کیا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ بھی قبر میں اس طرح تر و تازہ۔ آج پوری دنیا میں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بہت سارے واقعات جہاں بیرون ملک دور دراز علاقے میں ہوتے ہیں، موبائل کے دوار، موبائل اور نیٹ کے ذریعہ وہ واقعات ہم تک پہنچتے ہیں۔ آج بھی کئی سالوں کے بعد، مہینوں کے بعد واقعات ملتے ہیں، فلاں مسلمان کا انتقال ہوا، کسی وجہ سے بارش میں قبر بھیگ گئی اور تختہ ہٹایا اور جب دیکھا تو کفن بھی مرحوم کا سلامت ہے، فلاں جگہ واقعہ ہوا، ایک اور جگہ واقعہ ہوا، یعنی روزانہ یہ واقعات کی خبر ملتی ہے کہ زمانوں اور مدت مدید کے بعد ان کا کفن بھی سلامت، ان کا چہرہ، ان کے جسم کی حیت بھی سلامت۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جو زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے ان لوگوں کی رسول پاک نے نشاندہی فرمائی تھی جن کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے، یعنی انتقال کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں سلامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھنے والا ہے اس کو قبر کی مٹی نقصان نہ پہنچائے گی، ایک عالم بالعمل اس پہ قبر کی مٹی نقصان نہ پہنچائے، ایک حافظ قرآن اسے قبر کی مٹی نقصان نہ پہنچائے، یعنی حضور کے جو عاشق ہے وہ اپنے عشق کی بنیاد پر قبر میں زندہ اور سلامت ہے، اور کیوں نہ ہو جیسے انہیں قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا وجود قبر میں جلوہ بار ہوتا ہے اور حضور کی آمد سے اس کی قبر گویا نور کا دھارا بہاتی ہے۔ امام اہل
سنت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اس لیے حضور جلوہ بار ہوں گے تو پھر مومن کی قبر۔ اب سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر ہے، ان کے والد شہید ہو گئے، اب اکیلے ہیں اور ان کے ذمہ ان کی 6 چھوٹی بہنیں ہیں یا 7 بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اور باپ نے احد کے میدان میں جانے سے پہلے حضرت جابر کو وصیت کی تھی، بیٹا میرے اوپر فلاں فلاں یہودیوں کا قرض ہے، فلاں فلاں یہودیوں کا قرض ہے، اور مال محنت کر کے تمہیں ان سب کا قرض ادا کرنا ہے، اور میرے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ انصاری اپنے بیٹے حضرت جابر سے وصیت کرتے ہیں۔ اب ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ کی وصیت کو بہت ترجیح دیتا ہے، اور وہ وصیت جو باپ کی وصیت بھی ہو اور قرآن کا دستور بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا حکم بھی ہو، تو پھر ایک سعادت مند بیٹا، ایک مومن اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی بھی خطرہ مول سکتا ہے۔ حضرت جابر کے والد انتقال کر گئے، اب سارا سرمایہ جناب جابر کا ہے، مگر سرمایہ میں ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا باغ ہے، ایک چھوٹا سا باغ حضرت جابر کے حوالے حصے میں آیا، جس میں سال میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی ہیں۔ اب کچھ حالات ایسے تھے کہ حضرت جابر کے والد نے بہت سارے یہودیوں سے قرض لیا تھا، مدینہ میں جو یہود تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر، ان سے قرض لے لیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سال ختم ہونے کو آیا، کھجوریں پکی، چند کھجوروں کے درخت، چھوٹی سی زمین کا حصہ ہے، چند کھجوروں کے درخت ہے۔ حضرت جابر سوچ رہے ہیں یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، یہ اوسط قسم کی کھجوریں، یہ ادنا قسم کی کھجوریں ہیں۔ اب حضرت جابر سوچ رہے ہیں کہ ان ساری کھجوروں کو میں اتار لوں، ان کا ڈھیر لگاتے ہیں جناب جابر، اعلیٰ قسم کی کھجور الگ لگائی، درمیانی قسم کی الگ، ادنا قسم کی کھجور الگ لگائی۔ اب حضرت جابر سوچتے ہیں یہ ساری کھجوریں اگر میں قرض کے طور پہ دے بھی دوں، جو میرے والد کے جو ہے، والد جن کے مقروض تھے، ان یہودیوں کا جس اعتبار سے قرض اور جتنا زبردست قرض ہے، اگر میں یہ ساری کھجوریں بھی ایک ایک کو کچھ کچھ کر کے دے دوں، تب بھی آدھے سے بھی کم قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے تو بہت سال چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجوریں آئی، یہودیوں کو پتا چلا، جابر نے کھجوریں اتاری، ان کے باپ کا قرضہ ہے، وقت پر قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ اللہ، اب حضرت جابر کے دروازے پر یہودیوں کی لائن لگی ہے، کتنے قرض خواہ تھے۔ باغ میں حضرت جابر نے اعلیٰ قسم کی کھجوروں کا ڈھیر لگایا۔ اب حضرت جابر دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایک کا بھی قرضہ ادا نہیں ہوگا، اب کیا کریں؟ اللہ اللہ، مگر وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے، دنیا میں ہر مصیبت، چاہے اس مصیبت کا تعلق دنیا سے ہو، اس مصیبت کا تعلق آخرت سے ہو، بندہ حضور کا امتی جب مصطفیٰ کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں بھی مصطفیٰ ٹالتے ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی مصطفیٰ دور فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ حضرت جابر کا عقیدہ تھا۔ دیکھا سارے یہودی آ گئے، حضرت جابر کو فکر ہے، حضرت جابر انہیں کہتے ہیں کہ اچھا تم ٹھہرو، تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ اس کو حضرت فاروق اعظم نے روایت کیا ہے، اس بات کو۔ ٹھہرے رہے، حضرت جابر گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے میرے والد نے بہت سارا قرض چھوڑا ہے، میری 6 بہنیں ہیں، ان کی کفالت بھی ہے،
اور اب کھجوریں آئی ہے باغ میں، مگر یا رسول اللہ اتنی ہے کہ ایک دو آدمی کا مشکل سے قرض ادا ہوگا، حضور پھر میں بچاؤں گا کہ اپنے لیے، پھر آگے مجھے اس کو انویسٹ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جابر جاؤ، تمہارے باغ میں اعلیٰ قسم کی جو بہتر کھجوریں ہیں ان کا ایک ڈھیر لگاؤ، جابر جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جناب جابر گئے اور اعلیٰ قسم کی کھجوروں کے پاس بیٹھ گئے اور ان یہودیوں سے کہتے ٹھہرو ابھی تمہارا قرض ادا ہوگا۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت جابر کے باغ میں مصطفیٰ تشریف لائے، ان کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضور جب کسی باغ و بہار میں آئے، امام اہل سنت کی یاد آ رہی ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی باغ کی بہاریں، باغ میں جب بہاریں ہوتی ہے تو بہاروں کو بڑا ناز ہوا کرتا ہے کہ ہم باغ کی بہاریں ہیں، ہم گلشن کی بہار ہیں، مگر اے بہاروں آج تمہارے اندر بھی بہار آ جائے گی، اس لیے کہ اس بہاروں میں مصطفیٰ جلوہ بار ہو رہے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب جابر کے باغ میں آئے، یہودیوں نے دیکھا، منہ بگاڑا، اب کمینے تو آئی، منہ بگاڑا، ان کو ایسا لگا کہ جابر کے پاس اتنی کھجوریں تو آئی نہیں ہیں باغ میں، تو جابر سفارشی لائے ہیں، سفارش کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو لائے ہیں تاکہ ان کے پیغمبر ہمیں کہیں گے کہ ابھی اتنی کھجوریں ہیں اس سے چلا لو، بعد میں دوسرا قرضہ اس کے لیے مہلت دے دو۔ ان یہودیوں کو ایسا لگا کہ جابر ہمارے اوپر اپنے نبی کو سفارشی کرنے کے لیے بلا کے لائے ہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جانے رحمت آئے، سرکار نے ان یہودیوں کو مطلق نہ دیکھا، جابر کون سا ڈھیر ہے؟ یا رسول اللہ یہ ڈھیر ہے۔ روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کھجوروں کا چند چکر لگایا اور حضور کچھ پڑھتے رہے، ثم جلسا، پھر آقا حضرت جابر کے کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور مصطفیٰ کہتے جابر اب دیتے جاؤ ان کو کھجوریں، اب لائن لگی ہے قرض والوں کی، یہودیوں کی، بڑے بڑے بورے لے کے آئے ہیں۔ حضرت جابر حضور کے کہنے پر یہودیوں کو بلا کے ہے کھجوریں بھر بھر کے دے رہا ہے، ایک بوری، دو بوری، تین بوری، اس کا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں قرضہ ادا ہو گیا؟ کہاں میرا قرضہ ادا ہو گیا؟ جتنا تمہارے والد نے لیا تھا وہ یہ کھجوریں اس کی مقدار میں ہو گئے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کہتے جابر ذرا اور تھوڑا دے دے، یہ بھی یاد کریں گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، اور زیادہ دے دے تھوڑا۔ اللہ اللہ، حضرت جابر نے اور دیا، چلو تمہارا کام ہو گیا، دوسرا آتا رہا، تیسرا آیا، جو بھی آتا تیرا قرضہ ادا ہو گیا؟ ہاں ادا ہو گیا۔ جابر اور تھوڑا زیادہ دے دے، یہ بھی یاد کریں گے کہ کس کرم والے سخاوت والے سے پالا پڑا ہے۔ ایک آیا، دو آیا۔ اللہ اللہ، وہ جابر کے قرض والے اتنے یہودی تھے کہ اگر 10-12 سال تک بھی جابر کا باغ کھجوریں لاتا تب بھی ساری یہودیوں کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ اللہ، مصطفیٰ کی رحمتیں ہیں، آقا کی برکتیں ہیں، مصطفیٰ کی آمد کی سوغات ہے، مصطفیٰ کی حضرت جابر کے باغ میں آنے کی رحمتیں اور برکتیں ملی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے محبوب کو وہ برکتی عطا فرمائی ہے۔ اب جو ہے حضرت جابر ایک ایک کر کے سب کو دے رہے ہیں اور سب کا قرض ادا ہو گیا۔ حضرت جابر کے خود الفاظ ہیں، اور ایک سامنے درخت تھا، اس درخت کی آڑ میں یہ سارا واقعہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم الہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب ساری یہودیوں کا قرض ادا ہو گیا، ثم رأیتها، پھر میں نے کھجوروں کے ڈھیر کو دیکھا، میں حیران تھا کہ کھجوریں دینے سے پہلے زیادہ تھی یا دینے کے بعد زیادہ ہے۔ اللہ
اللہ اللہ یہ برکات مصطفیٰ ہے، یہ برکات محمدی ہے، یہ رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، سب کا قرضہ ادا بھی ہو گیا، اور جتنی جابر کی کھجوریں تھی خود کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ دینے سے پہلے زیادہ ہے یا دینے کے بعد زیادہ۔ اللہ اللہ۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دعائیں دی، جابر جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اب سب قرضہ ادا ہو گیا۔ اب حضرت جابر کے حصے میں ان کے والد نے چھوڑا تھا کیا؟ چند چیزیں، چند سامان۔ ایک اونٹ تھا جو باغ میں کام آتا۔ اب جو باغ کے رکھوالی میں، پانی کی سینچائی میں جو اونٹ کام آتا ہے وہ جنگ میں نہیں چلے گا، وہ جنگ میں، جنگ کا موقع تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش رہتے تھے۔ حضرت جابر جنگ کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نکلے اور حضرت جابر بھی نکلے، مگر حضرت جابر کے پاس اچھی سواری نہیں ہے، وہی ان کی کھیت کا اونٹ ہے، جو کھیت کی پانی کی سینچائی میں جو اونٹ کام آتا ہے وہی جناب جابر کے پاس اونٹ ہے۔ اب وہ اونٹ جنگ میں تو چلے گا نہیں، صحابہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکلے ہیں، ان کے ساتھ جناب جابر بھی جنگ کے موقع پہ نکلے، مگر صحابہ کے پاس ان کے اعلیٰ قسم کی سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، ان کے اونٹ ہے۔ جناب جابر کا وہ بیمار اونٹ جو کھیت کے کام میں آتا ہے، سارے صحابہ آگے رہ جاتے اور جناب جابر سب صحابہ سے پیچھے رہ جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی صحابہ کے پیچھے رہتے تھے، صحابہ آگے رہتے تھے، تاکہ بعد میں لوگوں کی حفاظت اور کچھ چیزیں یا کچھ کام، کچھ بات رہ گئی ہو پڑاؤ کے بعد، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہتے۔ اب لوگ حضرت جابر سے کہتے جابر جلدی کیوں نہیں چلتے؟ سب آگے بڑھ جاتے ہیں، تمہارے لیے ہمیں جو ہے آہستہ اپنی سواری کو چلانا پڑتا ہے۔ اب جابر کریں گے کیا؟ اونٹ ہی ایسا ہے۔ آگے بڑھتے، ایک دن کسی جگہ ایک وقت پڑاؤ کیا، صحابہ آگے بڑھ گئے اور حضرت جابر ان سے پیچھے رہ گئے، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر بہت پیچھے رہ گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کروں، یہ اونٹ چلتا ہی نہیں، کھیت کا اونٹ ہے، پانی کی کھیت کی سینچائی کا اونٹ ہے اور یہ چلتا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آقا اور جابر، حضرت جابر جو ہے وہ سواری پہ سوار ہیں، ان کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، اور جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چل ہی نہیں رہا ہے۔ اتنا سنا مصطفیٰ نے، آقا فرماتے ہیں اے اونٹ چلتا کیوں نہیں ہے؟ جابر کہہ رہا ہے تو چل، اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں طاقت عطا فرما دی، اس میں تندرستی عطا فرما دی۔ اب تو جناب جابر کے اونٹ کا حال یہ ہو گیا، صحابہ پیچھے ہیں، سب سے آگے جابر ہے۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت جابر کا اونٹ ایسا چلا ہے، ایک آگے بڑھ گئے تو کچھ بڑھاؤ کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے ہوئے، تو اب حضرت جابر بھی آگے ہو گئے، سارے صحابہ پیچھے، جابر آگے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مل گئے۔ کیا جابر چل رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بڑا اسپیڈ سے، تیزی سے چل رہا ہے۔ آقا کہتے جابر بیچو گے اپنا اونٹ؟ سبحان اللہ، بیچو گے اپنا اونٹ؟ کہاں یا رسول اللہ، حضرت جابر تو چاہتے تھے جو بھی ملے بیچ ڈالوں، بہنوں کی شادی کا موقع ہے، بہنوں کا خرچہ بھی مجھ پر ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ آقا کہتے جابر جب واپس لوٹیں تو ہمارے استبل میں باندھ دینا، قیمت لے جانا۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں حضور کی رحمت، جنگ یا جو بھی موقع تھا واپس آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی میں اس اونٹ کو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور سواریاں باندھی جاتی تھی وہاں باندھ دیا، اور بارگاہ رسالت میں آئے، غالباً فجر کا وقت تھا، اور حضرت جابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ باندھ دیا ہے، اونٹ باندھ دیا، سواری باندھ دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال سے رسول اللہ نے کہا اے بلال، وہ اونٹ کی رقم جابر کو دینی ہے، فلاں جگہ اتنی رقم ہے، جابر کو ادا کر دو۔
حضرت بلال بن رواحہ گئے، اونٹ کی رقم لی، حضرت جابر کو ادا فرما. حضرت جابر اونٹ کی رقم لے کر واپس جانے لگے. آقا فرماتی بلال جاؤ جابر کو بلاؤ. حضرت بلال گئے، جابر کو بلایا کہ یا رسول اللہ لبیک بسا دے، حاضر ہوں میں آپ کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے بلال وہ فلاں وفد آیا تھا، فلاں علاقے سے جماعت آئی تھی جنہوں نے ہمیں کچھ سونا گفٹ میں دیا تھا، کچھ گولڈ تحفے میں عطا فرمایا تھا، اس سونے کے کچھ ٹکڑے فلاں جگہ رکھے ہیں، اے بلال لے آؤ اور جابر کو دے دو. اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کس طرح عطا کرتے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اللہ اللہ. اب حضرت جابر کے پاس لے آئی حضرت بلال اور سونے کا وہ ٹکڑا دے دیا. اللہ اللہ. حضرت جابر جانے لگے. آقا فرماتے بلال جابر کو بلاؤ. حضرت بلال گئے. جابر آج تو تمہاری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، آج مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہے، اور جابر آج مصطفیٰ تمہیں نوازنے پہ آئے ہیں. جابر کو بلاؤ. حضرت بلال بلاتی یا رسول اللہ لبیک بسا دے، حاضر ہوں. مصطفیٰ کہتے جابر جو اونٹ باندھا ہے جاؤ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ. اللہ اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. اللہ نے وہ برکات اور وہ حسنات سے مصطفیٰ جان رحمت کو نوازا. اب جناب جابر کا حال سنیں اور اپنے حال پہ ذرا حال دیکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا. اور پھر دوسری بات علماء بیان کرتے ہیں وہ سونے کا ٹکڑا جو حضرت جابر کو دیا، آج بھی علماء بیان کرتے ہیں کشمیر اور افریقہ وغیرہ میں آج بھی حضرت جابر کی اولاد ہے، اور جتنی اولادیں ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے آج بہت کرب و خرب و پتی بنایا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس خاندان کے اس مالداری کی وجہ کیا ہے؟ وہ جابر کی نسل والے ان کے شہزادے کہتے ہیں ہمارے دادا حضرت جابر بن عبداللہ کو مصطفیٰ نے وہ سونے کا ٹکڑا عطا فرمایا تھا، ہمارے باپ داداؤں نے اس کو خرچ نہ کیا، وراثت میں پرمپراگت نسل بعد نسل وہ سونے کا ٹکڑا ہمارے خاندان میں چلتا رہا. اس کی برکتیں مصطفیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں حضرت جابر کی نسل آباد ہے، اللہ نے سب کو دنیا کے مال و اسباب سے نوازا. وہ سونے کا ٹکڑا جو حضرت جابر کو دیا تھا آج بھی ان کی نسلوں میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سے وہ سب کرب و خرب و پتی ہیں. آپ سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا. ان کی 6 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی. باپ نے وصیت کی تھی عہد میں جانے سے پہلے بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. حضرت جابر ینگ ہے، اس کی خواہش ہوگی کہ اپنی ہم عمر سے نکاح کریں، کنواری باکرہ سے نکاح کریں. حضرت جابر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. آقا فرماتے جابر تم نے نکاح کر لیا؟ کہاں یا رسول اللہ. کس سے نکاح کیا؟ کیا رسول اللہ؟ ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا جو حضرت جابر سے 10-12 سال بڑی ہیں، ان سے نکاح کیا. آقا کہتے جابر تم جوان ہو، باکرہ سے نکاح کرتے، کنواری سے نکاح کرتے. کہ یا رسول اللہ اگر میں ایسی عورت سے نکاح کرتا کہ جس سے میں نکاح کروں اس کی بھی پہلی شادی ہو، پہلا نکاح ہو، باکرہ ہو، یعنی کنواری سے اگر میں نکاح کرتا تو یا رسول اللہ میری 6 بہنیں اور ہیں، اور ایک وہ میں جس سے نکاح کرتا تو بھی اس کے خرچے، اس کے ناز و نخرے اور بہت سارا میٹر ہوتا ہے. یا رسول اللہ میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا جس نے ایک مرتبہ نکاح والی زندگی گزار چکی ہے، اب وہ بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اسے زیادہ دنیا کی خواہش نہیں ہے، اسے چھتر چاہیے، اسے چھت چاہیے، اسے سہارا چاہیے. یا رسول اللہ مجھے اپنی بہنوں کے لیے ماں چاہیے، اور مجھے ایک ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے جو میرا بھی خیال رکھے اور ساتھ ساتھ میری بہنوں کو ماں کا پیار، ماں کی محبت دے سکے. یا رسول اللہ اگر میں چاہتا تو میں اپنی ہم عمر سے نکاح کرتا، کنواری سے نکاح کرتا، مگر اس کے نخرے ہوتے، اس کی خواہشیں ہوتی، اس کی حاجتیں ہوتی، اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا تاکہ یا رسول اللہ مجھے بیوی بھی مل جائے اور بیوہ کی شکل
ماں کا پیار بھی مل جائے۔ اللہ اللہ، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنی بہنوں کی خواہش پہ ترجیح دی، اپنی حاجت کو اپنی بہنوں کے لیے قربان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے اتنے خوش ہوئے، اتنی برکتیں اللہ نے حضور کے دعاؤں سے اللہ نے عطا فرمائی۔ آقا کہتے جابر تم نے صحیح کیا۔ اللہ اللہ، دیکھیے بہنوں کا خیال رکھا، اپنی بہنوں کے لیے اپنی حاجت کو قربان کر دیا، اور ایک بیوہ عورت سے جناب جابر نکاح کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، بہنوں کا بھی ایک حق ہوا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم سفر پہ جاؤ اور اگر تمہاری بہن تمہارے گھر میں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ان کے لیے ضرور باہر سے تحفہ لے کے آؤ، ضرور ان کے لیے تحفہ لے کے آؤ۔ اور اگر تمہاری بہن ان کی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، تو ایک حدیث کا مفہوم مصطفیٰ فرماتا ہے تمہارے گھر میں کوئی بھی اچھی چیز پکے یا تمہارے گھر میں کوئی بھی اچھا موقع ہو، ان بہنوں کو بھولا نہ جائے، انہیں تحفہ دیا جائے، اس لیے کہ ان کا حق ہوتا ہے تمہارے اوپر۔ اور حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جو بھائی اپنے بہنوں کو راضی رکھتا ہے، اللہ اس بھائی سے بھی راضی رہتا ہے، اللہ اس بھائی سے راضی رہتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ راضی رکھنا تو الگ بات ہے، اگر بہنوں کی شادی ہو گئی ہے ہم باپ کے وراثت میں بھی بے دخل کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، باپ مر گیا، انتقال کر گیا اور وراثت کا حصہ ملا، اب کیا ہے، بیٹا سمجھتا ہے باپ کا سارا پیسہ میرا ہے، سب پہ قبضہ کر لیا، اور بہنیں جس کا نکاح شادی ہو گئی ہے اس کو 10,000 50,000 دے کے ایک عمرہ کروا کے راضی کر دی، ایک عمرہ کروا کے راضی کر دیا، خود لاکھوں اور کروڑوں پہ قبضہ کر لیا، اور بیٹوں کو اپنی بہنوں کو اپنے باپ کے ان کے والد کے وراثت سے مکمل حصہ نہ عطا فرمایا۔ یہ حقوق العباد ہے، قیامت کے دن یہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا دستور و آئین بتا رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری بہن چاہے تمہارے گھر میں ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، چاہے اس کا نکاح ہو گیا ہو، مگر تمہارے باپ کے انتقال کے بعد قرآن فیصلہ فرماتا ہے، قرآن دستور بتاتا ہے، قرآن ضابطہ بتاتا ہے، تمہیں جتنا حصہ وراثت سے ملنا ہے اس کا آدھا حصہ ان بیٹوں کو ملنا چاہیے۔ اگر تم نے وراثت سے باپ کی 1 لاکھ پایا ہے تو 50,000 اس بہنوں کو ملنا ہے، اگر تم نے 10 لاکھ لیا ہے 5 لاکھ ان بہنوں کو عطا کرنا ہے، جتنا تم لوگے اس کا آدھا حصہ انہیں عطا کرنا ہے۔ اگر انہیں بے خبر رکھ کر، انہیں مسائل سے بے خبر رکھ کر تم نے زیادہ مال پہ قبضہ کر لیا تو آج دنیا میں شاید کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، مگر حقوق العباد ہے، قیامت کے دن یہ چیز معاف نہ ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بہن کہے، اسے پہلے بتا دیا جائے دیکھو باپ کی وراثت سے شریعت نے تمہیں اتنا حصہ دیا ہے، اگر وہ بہن خوشی سے کہتی ہے مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے اتنا دے دو، اور باقی معاف کر دیتی ہے، تب اللہ بھی معاف کرے گا، مگر ضروری ہے مسئلے سے بہنوں کو آگاہ کیا جائے، مسئلے سے انہیں کہا جائے کہ دیکھو شریعت میں تمہیں اتنا ملنا چاہیے اور اتنا ہم دے رہے ہیں۔ پھر بہن اگر نہ لے کہ اتنا نہیں چاہیے مجھے اتنا دے دو اور یہ میرا کام کروا دو، باقی معاف تو رب معاف کرے گا، باقی انہیں بے خبر رکھ کر، غفلت میں رکھ کر سب پہ قبضہ کر لیا تو یاد رکھیے پھر بھلے عمرہ پہ عمرہ کرتا رہے، حج پہ حج کرتا رہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے بندے کا حق مار کر۔ اس لیے سب سے پہلے بندوں کا حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، مگر بندے کا حق قیامت میں بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں ایک بات لکھی ہے، ایک حدیث کی مفہوم لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے لے لیے ہوں گے، کتنے؟ 3 پیسے ناحق غصب کر کے، ناحق قبضہ کر کے 3 پیسے لے لیے ہوں گے، تو جس کے لیے ہیں اللہ اللہ، اور جو لینے والا ہے، لینے والے کی 700 نمازیں جو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں وہ بندہ لینے والا جس نے ناحق دنیا
دنیا میں 3 پیسہ کسی کا لے لیا ہے، اس کی 700 نمازیں جو اس نے جماعت سے پڑھی ہے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کی جائے گی جس کا اس نے لیا ہے۔ 3 پیسے میں 700 نمازیں 10 روپے میں زندگی بھر کی چلی گئی، 10 نہیں 5 میں زندگی بھر کی چلی گئی۔ پھر بتائیے، تو پھر آپ کہو گے بعد میں کیا ہوگا؟ کہ بعد میں یہ ہوگا کہ برابر کیا جائے گا۔ اچھا اتنا زیادہ لیا ہے اور اتنی نمازیں اتنے پیسوں میں چلی گئی، باقی کا کیا کریں گے؟ تو باقی کا یہ ہوگا کہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں ادھر والے میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ پھر بھی حساب برابر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی برائیاں ادھر لائی جائیں گی۔ اللہ اللہ، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، دنیا میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے، وہ ساری ہماری گتی ودھی نوٹ کر رہے ہیں، سارا حال ہمارا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ حق ہوتا ہے بہنوں کا، اور حقوق العباد بندوں کا حق اس کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ اور موت سے پہلے ہمارے صوفیہ وصیت کرتے تھے، بندوں کا حق معاف کرواتے تھے، اس لیے حقوق العباد اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے، وہ غفور رحیم ہے، مگر بندے کا حق بندہ ہی معاف کرے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر کے واقعہ میں بے شمار عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، کس طرح اپنی بہنوں کی پرورش کی، بس اسی پرورش کی بنیاد پر حضور جناب جابر سے محبت کر رہے ہیں، حضرت جابر کو دعائیں دے رہے ہیں، اور اس قدر دعائیں دی اللہ اللہ آج حضرت جابر کا نام تاریخ میں سورج و چاند سے زیادہ جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح ان کے بے شمار واقعات و حکایت ہے۔ اللہ تعالی حضرت جابر کے جو ہے درجات، جو سرکار کے صحابی اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام جناب جابر کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا کچھ حصہ ہم غلاموں کو عطا فرمائے۔ اللہ حقوق اللہ اپنے حقوق کے ساتھ حقوق عباد اپنے بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مذہب اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سرخروئی عطا فرمائے۔ وقت کے نمرود اور شدادی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ذیل فرما کر اسلام اور مسلمانوں کو بالا دستی عطا کرے، غلبہ عطا کرے، اور اللہ اپنے محبوب کی سچی سیرت پر دنیا میں سلامت رکھے۔ اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو۔